مکمل ناول میں تیری عشقم اسکلم منتہا چوہان۔ سر کچھ دیر میں آپ کا کنسرٹ شروع ہونے والا ہے۔ سب آپ کو دیکھنے آپ کو سننے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ اس بار لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد رائل البرٹ ہال میں موجود تھی جو سالار علی خان کی آواز سننے کو بےتاب تھی۔ وہ بھی اپنے مخصوص اسٹائلش ڈریس میں اس وقت اپنی مخصوص نشست پہ آیا تھا۔ مائک اس کے کان کے پیچھے اور کان میں آئی ایم فٹ تھا۔ اس کی اسٹیج پر آنے تک تالیوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ جیسے ہی وہ گانے کے لیے ریڈی ہوا ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب اس کو دیکھنے لگے جو میوزک کی لے پر آنکھیں میچے گٹار ہاتھ میں اٹھائے سب کو اپنے سروں سے مہکا رہا تھا۔ وہیں پاکستان میں موجود ایک لڑکی دیوانوں کی طرح اس کا کنسرٹ یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا ایک ایکٹ نوٹ کر رہی تھی۔ منیشا بیٹا اٹھ جاؤ، صبح یونی نہیں جانا؟ مسز نواز نے بیٹی کو پکارا تو بالکل بھی دھیان نہ دیتی اپنے کرش کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اوف، پھر سے اسے ہی دیکھ رہی ہو؟ آخر کیا ملتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے؟ ناہید بیگم غصہ ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی جس کی کوئی منزل نہ تھی۔ مما ہے سو کیوٹ، مجھے نہیں پتا مجھے یہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ اب بس دعا کریں اس سے میری ملاقات ہو جائے اور اللہ میری شادی سے کروا دے، آمین۔ وہ اسکرین پہ نظریں جمائے بے دہانی میں بولتی چلی گئی۔ مسز نواز کا دماغ ایک دم سٹک ہوا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسی کسی کے لیے بھی تم شادی کی بات کر سکتی ہو؟ جانتی کیا ہو اس کے بارے میں؟ وہ ایک ماں تھی، غصے سے بھڑکی اٹھی۔ مما جتنا مجھے جاننا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے بارے میں جان گئی ہوں۔ بہت خوبصورت ہے، چارمنگ ہے، لڑکیاں کیا لڑکے بھی دل و جان سے اس پہ فدا ہیں۔ اس کی آواز میں ایک جادو ہے۔ آئی لائک ہم سو مچ۔ ان سب باتوں کا شادی سے کوئی تعلق نہیں مینو، اور دوبارہ ایسی باتیں زبان سے مت نکالنا۔ کوئی جوڑ نہیں تمہارا اس کے ساتھ۔ وہ فوراً گھبرا کے بولی، جیسے کوئی بہت بڑا راز دفن کرنا چاہ رہی ہوں۔ جوڑ تو ہے مما، بس 6-7 سال ہی بڑا ہے مجھ سے، گڈ لکنگ ہے، اس کے خاندان میں صرف اماں ہیں جن پہ یہ جان چڑھتا ہے، کوئی اسکینڈل وغیرہ نہیں بنا، ابھی تک سنگل ہے اور میرے لیے پرفیکٹ۔ وہ چہکی تھی۔ منیشا تم ہوش میں نہیں؟ اپنے باپ کے سامنے ایسا کچھ مت کہنا ورنہ وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ ناہید بیگم نے ڈرانا چاہا۔ ایمی جان لے لیں گے؟ اسلام میں بھی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے، وہ میرا حق نہیں چھین سکتے، جنہوں نے 3 سال سے ایک بار بھی دیکھا تک نہیں کہ ہم زندہ ہیں یا مر گئے، وہ جان لیں گے۔ آخری الفاظ وہ دل میں بولی۔ اور اگر یہ شخص ہی تم سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ ایک لاحاصل بحث چھڑ چکی تھی دونوں ماں بیٹی میں۔ اوف مما یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، وہ صرف میرا ہے اور مجھ سے ہی شادی کرے گا، وہ پورے وثوق سے بولی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں زاہد بھائی؟ وہ مشکل خود کو چھڑا کے بھاگی رہی۔ زاہد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اگر تم پیار سے خود کو مجھے سونپنے کو راضی ہو جاتی تو مجھے آج زبردستی تمہارے ساتھ تعلق نہ چھوڑنا پڑتا۔ وہ اسے پیچھے سے پکڑتا واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ ملازموں تک کو ہاں زاہد نواز نے چھٹی دے دی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن آپ کو قریب نہیں آنے دوں گی، سمجھے آپ؟ وہ اسے زور سے دھکا دیتی پیچھے ہٹی۔ سبرینا کا آنچل زاہد کے ہاتھ میں رہ گیا لیکن وہ پھر بھی نہ رکی۔ تیز ہواؤں نے اس بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بھاگتے سیڑھیاں چڑھی۔ باہر کے سارے دروازے بند تھے اور جب تک کوئی نواز ویلا آ نہیں جاتا تھا وہ خود کو کسی کمرے میں بند کر کے اپنی عزت بچانا چاہتی تھی اپنی ہی بہن کے شوہر سے جس نے اس پہ گندی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ یہاں اپنی بہن کے خاطر آئی تھی، اس کے خاندان میں شادی تھی، جانا اس نے بھی تھا لیکن طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ نہ جا سکی، جبکہ اس کا اپنا ایک بیٹا تھا 6 سال کا جو اس وقت باقی سب گھر والوں کے ساتھ شادی پہ گیا تھا۔ سبرینا گھر پہ اکیلی تھی۔ زاہد نواز کی کوئی میٹنگ تھی، وہ بھی شہر سے باہر تھا اور شادی پہ جا نہ سکا، لیکن وہ اچانک گھر واپس آیا تو آج اس کو لگا اس کی عید کا دن ہے۔ وہ سبرینا پہ ایسے جھپٹا جیسے شکاری اپنی شکار کو دبوچتا ہے۔ دروازہ کھولو، وہ چلایا، جبکہ سبرینا کا رو رو کے برا حال تھا۔ سبرینا مر جائے گی لیکن اپنی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی۔ وہ ایک بیوہ تھی، 2 سال پہلے جہاز کریش میں اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بنا جینا کتنا مشکل سے سیکھا یہ وہ جانتی تھی، یا اس کا اللہ۔ اکیلے اپنے بیٹے کو سنبھالا، سسرال والوں نے ناتا توڑ لیا، ماں باپ کے در پہ آ کے بیٹھ گئی۔ بھابھی اچھی تھی، کبھی پرایا پن نہیں کیا۔ 1 سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کی چھوٹی بہن ناہید کی شادی زاہد سے ہونے کی دیر ہوئی، سب کچھ بدلنے لگا۔ وہ زاہد کی گندی نظر خود پہ محسوس کر چکی تھی لیکن بہن کی وجہ سے مجبور تھی، کسی سے اپنے دل کا حال نہیں بیان کر سکی۔ آج وہ اس شخص سے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ وہ ابھی بھی باہر سے دروازہ پیٹے جا رہا تھا۔ سبرینا بھاگ کے ونڈو کے پاس آئی، باہر طوفانی بارش تھی، وہ روئی جا رہی تھی۔ دروازے پہ سخت ضربیں لگائی جا رہی تھی، کچھ ہی دیر میں دروازہ ٹوٹ جانا تھا اور پھر
سبرینا نے کمرے کے دراز میں سے اپنے لیے کچھ حفاظتی اوزار ڈھونڈنا چاہا، پر اسے کچھ نہ ملا ایک ڈائری کے، اور پھر وہ اس پہ سب لکھتی چلی گئی۔ اسے بند کر کے لاک لگایا، تبھی دروازہ کھلا اور وہ درندہ نما انسان اندر داخل ہوا۔ سبرینا پیچھے دیوار میں جا سمائی اور پھر ایک طوفان اندر آیا جو سب کچھ برباد کر گیا۔ وہ گہری نیند سے جاگا تھا، آج پھر وہ اس خوف سے ڈرا تھا جو پچھلے 20 سال سے اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس وقت وہ لندن کے سب سے مہنگے ہوٹل دا رائل گارڈن ہوٹل میں رکا ہوا تھا۔ وہ یہاں اپنے ایک کنسرٹ کے لیے آیا تھا۔ مشہور سنگر سالار علی خان۔ اس کی اماں اسے اکثر ڈانٹتی رہتی تھی کہ وہ گانا چھوڑ کے نعتیں پڑھا کرے، پر وہ گانے گاتا، اپنے فینس کی ڈیمانڈز کو سنتا تھا، ان کی خواہش پوری کرتا تھا، جبکہ بھلا بیٹھا تھا کہ اسلام میں گانا ناچنا جائز نہیں۔ اماں اپنے کنسرٹ کی کامیابی کے بعد پاکستان پہنچتے ہی سالار علی خان اپنے گھر داخل ہوا تو انہیں آوازیں دینے لگا۔ سالار بیٹا آ گئے گا بجا کے، گناہ کھٹ کے، منہ بناتے بولی تو سالار ایک کہکا لگاتے انہیں اپنے باہوں کے حلقے میں لے گیا۔ کیسی ہیں؟ مجھے مس کیا؟ ان کا ماتھا چومتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور کوئی کام نہیں نا تو مس کرنا تھا تجھے؟ وہ اس کے گال پہ پیار کرتی محبت پاش نظروں سے دیکھتی بولی۔ میری پیاری دادی اماں، میری جان، میری ڈارلنگ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، نیکسٹ ٹائم آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، وہ بہت پیار سے بولا۔ ہاں، مجھ بوڑھی کو لے کے جائے گا، میرا کیا کام اس گانے بجانے سے؟ شادی کرو، گھر بساؤ اور اپنی دلہن کو لے جایا کرو جہاں جی چاہتا ہے۔ وہ اسے نادر مشورے سے نواز گئی۔ ناممکن ہی ہے آپ کے پوتے سے کوئی لڑکی شادی کرے، آپ کے پوتے کے معیار کی کوئی ہو تو آپ کا پوتا سوچے نا۔ وہ ایک صوفے پہ ڈھہتا مسکرایا۔ اگر دل کی نظر سے دیکھو گے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی جو میرے پوتے کے معیار پہ اترے۔ اچھا، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہو جاؤ، میں رمزو سے کہہ کے کھانا لگواتی ہوں، بھوک لگی ہوگی میرے بچے کو، پتہ نہیں وہاں کچھ ٹھیک سے کھاتا بھی ہوگا یا نہیں، اتنا کمزور ہو گیا ہے، آنے والے وقت میں ایک بیوی سنبھالی بچے پیدا کرنے ہیں، پورے گھر کی بھاگ دوڑ دیکھنی ہے۔ وہ اپنی کھیتیاں آگے بڑھ گئیں جبکہ وہ اپنے 6 پیکس دیکھتا مسکرایا۔ وہ 26 سال کا بھرپور جوان مرد تھا، فٹنس کا تو اسے کچھ زیادہ ہی خیال رہتا تھا، اور اس کی دادی اماں کو لگتا تھا وہ کمزور ہو گیا ہے۔ اپنے روم میں آتا، وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا، اسے اپنے تن سے جدا کر گیا۔ اپنی کسرتی باڈی آئینے میں دیکھتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ بہت ہی ڈیشنگ اور قابل رشک باڈی تھی۔ وہ شاور کے غرض سے باتھ روم میں گھس گیا۔ آج پوری یونی میں شور و غل تھا، سبھی پاگل ہوئے تھے کیونکہ آج ان کی یونی میں دی گریٹ سنگر سالار علی خان آ رہا تھا۔ منیشا کے لیے تو عید کا دن تھا، ہر کوئی بیسٹ سے بیسٹ لگنے کی کوشش میں ہلکان تھا۔ اس یونی کے آنر کا بیٹا سالار علی خان کا بیسٹ فرینڈ تھا، اور اسی کے کہنے پہ وہ اس یونی میں آ رہا تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی، یا کوئی پچھلے باب کھلنے والے تھے، یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا۔ وہ یونی کے بڑے سے ہال میں مائک پہ ہلکا سا گنگناتے سب سے داد وصول کرتا نیچے اترا تو سبھی اسٹوڈنٹس اس سے آٹوگراف لینے پہنچ گئے۔ ان میں منیشا بھی شامل تھی۔ منیشا نے بہت مشکل سے آگے بڑھتے اپنی جگہ بناتے اپنا ہاتھ ساحل کے سامنے کیا اور اس سے آٹوگراف لینا چاہا۔ سوری، میں کسی کو ہاتھ پہ آٹوگراف نہیں دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھتا، اوروں کو آٹوگراف دینے لگا۔ میں کسی میں شامل نہیں، سالار علی خان، وہ اسے پیچھے سے پکارتی سے قدم روک گئی۔ اس کے لہجے میں کیسی تڑپ تھی جو سالار کو اس کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر گئی۔ جیسے ہی وہ اسے دیکھنے کو پلٹا، وہ اپنا رخ پھیرتی وہاں سے چلی گئی۔ سر پلیز آٹوگراف، ایک لڑکی سے چونکا گئی تو وہ اسے آٹوگراف دیتا آگے بڑھ گیا۔ پر وہ کون تھی؟ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ سالار کو رہ کے یاد آ رہا تھا۔ کچھ تو خاص کشش تھی اس میں، کوئی خاص بات جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گھر آ کے بھی وہ کافی بے چین رہا، اور اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر سے اس یونی گیا۔ بہانے سے فہد سے ملتا وہ یونی کا دورہ کرنے لگا، شاید وہ پھر سے اس لڑکی کی آواز سن لے اور وہ اسے ایک نظر دیکھ لے، پر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ وہ مایوس ہو کے واپس لوٹ رہا تھا کہ اس کی گاڑی سے اچانک ایک گاڑی آ کے بہت زور سے ٹکرائی۔ سالار نے پلٹ کے دیکھا، اس کی گاڑی کی بیک لائٹس ٹوٹ گئی تھی اور گاڑی ڈیمیج ہوئی تھی۔ سالار نے گھورتے ہوئے اس پچھلی گاڑی کو دیکھا جس نے اس کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ اسی لمحے ایک لڑکی گاڑی سے باہر نکلی اور اس کی طرف بڑھی۔ سالار جو کچھ بولنے ہی والا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو تھم سا گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر سالار علی خان، وہ غلطی سے لگ گیا، میرا ارادہ نہیں تھا، بس اچانک ہی ہو گیا، مجھ سے بریک نہیں لگی، وہ معصوم لڑکی معصوم سے صورت بناتے بولی۔ اس کی آواز وہی تھی جو آٹوگراف لیتے ہوئے۔ اٹس اوکے، وہ پلٹ گیا لیکن پھر اسے دیکھتے اس کی جانب واپس مڑا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ مینو، سوری منیشا،
کیا میری شکایت کریں گے یونی میں؟ وہ آنکھیں پٹپٹائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، شکایت کیوں؟ آپ کو آٹوگراف دینا تھا جو کل رہ گیا تھا، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا تو منیشا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ اس کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ چاہیے آٹوگراف؟ وہ آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ منیشا نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سالار نے پین نکالتے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی ہتھیلی پہ سائن کرنے لگا۔ ویسے ہاتھ پہ آٹوگراف لینے کا فائدہ نہیں، یہ تو مٹ جائے گا نا، سالار نے نرمی سے کہا۔ دل سے نہیں مٹے گا۔ اس کی بات پہ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ سی یو، وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ اچانک اس لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سنتا وہ چونکا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اسے یقین نہ آیا کہ وہ انجان لڑکی یوں راہ چلتے ہوئے اسے پرپوز کر لے گی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ اپنی بات پہ اب بھی قائم تھی۔ سالار مسکراتا ہوا سر جھٹکتا اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کون راہ چلتے شادی کرتا ہے؟ ارے نہیں، ایسے شادی کرنے کو تو نہیں کہہ رہی، میں تو جسٹ پرپوز کر رہی ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اسے فرصت سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ پہلی بار وہ ایسے کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، ورنہ لڑکیاں اس سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ 20 سال اور آپ 26 سال کے ہیں، زیادہ ایج ڈفرنس نہیں ہے، آپ ہاں بول دیں پلیز، وہ اب چمکتی آنکھوں سے اسے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، ایسی شادیاں نہیں ہوتی، نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو۔ ایک منٹ، اسے ٹوک گئی اور اپنی گاڑی کی جانب جاتی وہاں سے ایک ڈائری نکال کے لے آئی اور اسے سالار کے سامنے کیا۔ ایک لمحے کو سالار کا دماغ اسٹک ہو گیا۔ دماغ کے پردے میں کہیں بہت پیچھے ایک نسوانی آواز ٹکرائی۔ بیٹا، ڈائری اس دراز میں، وہ الفاظ جیسے کسی نے اسے کہے تھے۔ کس نے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ لینا، وہ اسے کہہ رہی تھی۔ سالار کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ کہیں بہت پیچھے ماضی میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکی کے پکارنے پہ وہ بے دہانی میں ڈائری اس کے ہاتھ سے تھام گیا۔ اس میں میرا مکمل بایو ڈیٹا ہے، ایڈریس بھی ہے گھر کا اور فون نمبر بھی، میں آپ کا انتظار کروں گی، آئیں گے نا رشتہ لے کر اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ اس کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ ضرور آئیں گے، وہ خود ہی مسکرا کے خود کو یقین دلا رہی تھی، جبکہ وہ معاوف دماغ کے ساتھ وہ ڈائری دیکھے جا رہا تھا جیسے ہی یہ وہی ڈائری ہو۔ اس کے بچپن کا ایسا کون سا حصہ تھا جس سے وہ ابھی تک انجان تھا؟ وہ لڑکی جان چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ ڈائری ڈیش بورڈ پہ رکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ پاگل لڑکی، اب کی بار اس کا دماغ واپس اس لڑکی کی جانب مڑ گیا۔ منیشا، نام تو پیارا ہے، شاید ہی میرے لیے اللہ کی طرف سے حسین تحفہ ہو۔ وہ بھی انجانے میں اس لڑکی کے نزدیک ہونے لگا۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا جو پہلی ملاقات میں ہی اس کا دل لے گئی۔ آنے والے وقت میں ان دونوں کے نصیب ایک دوسرے سے کیسے جڑتے یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بات ہے جو اس قدر مسکرا رہی ہے میری بیٹی؟ ناہید بیگم نے منیشا کو بہت زیادہ خوش دیکھا تو پوچھ لیا۔ بات ہی ایسی ہے، پر آپ یقین نہیں کریں گے، وہ کندھے اچکاتے پاپ کارن منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ مما، بہت جلد میرا خواب پورا ہونے والا ہے، وہ جذب کے عالم میں بولی۔ وہ چونکی۔ مما، بہت جلد سالار علی خان میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آنے والا ہے۔ تمہارا لگتا ہے دماغ پھر سیر کرنے کو گیا ہے؟ کہاں وہ اور کہاں ہم؟ کیا جوڑ ہمارا؟ نہ وہ ہمارے بارے میں کچھ جانتا ہے نہ ہم۔ ناہید بیگم سے زیادہ خوف خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اب تک تو جان گیا ہوگا۔ وہ ایک اور بم پھینک گئی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ ہماری یونی آیا تھا اور منیشا نے ماں کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کیا ہوگا؟ منیشا، کون سی لڑکی ایسے خود اپنا رشتہ بیچ سڑک پہ طے کرتی ہے؟ تمہارے پاپا کو پتا چلا تو جان سے مار دیں گے تمہیں، وہ اسے دپٹتے ہوئے بولی۔ رہنے دے مما، انہیں اور لڑکیوں سے فرصت ملے گی تو اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں گے نا، پہلے انہیں اپنی راتیں رنگین بنانے دیں جو ان کا شیوا۔ چٹا، ناہید بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ کیا اول فال بکی جا رہی ہو اپنے باپ کے بارے میں؟ تمہیں شرم و حیا ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح ڈسٹرب ہوئی تھی۔ مما، سچ سے نظریں کب تک پھیریں گی؟ آپ سب جانتی ہیں، سب پتا ہے آپ کو، نہ جانے کس خوش فہمی میں جی رہی ہیں آپ۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں مینو، ان کی فطرت میں ہی دغا دینا لکھا ہوتا ہے۔ نہیں مما، میرا ساحل ایسا نہیں۔ آپ دیکھنا، وہ آئے گا مجھے لینے اور ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے جائے گا۔ وہ مجھ سے وفا کرے گا، چاہت بھی کرے گا اور میری حفاظت بھی کرے گا، وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ ناہید بیگم اس کا یقین دیکھتی گنگ رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی، جبکہ ناہید بیگم وہیں صوفے پر ٹھہر گئی۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا تھا، یہ تو منیشا کی پیدائش کے بعد ہی سب کچھ ان پہ واضح ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی شدائی تھی، انہیں ہر رات اپنے بستر پہ ایک نئی لڑکی چاہیے تھی، اور انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ طلاق لے کے بیٹی کو لے جانا چاہیں تو چلی جائیں، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں نشہ تھا بھرپور جوانی سے لطف اندوز ہونے کا، اور پھر ناہید بیگم نے سمجھوتا کر لیا۔ اپنی بیٹی کی خاطر وہ چپ ہو گئی، کمزور عورت ثابت ہوئی، شوہر کو نہ راہ راست پر لا سکی نہ چھوڑ سکی۔ وہ ناہید اور منیشا کو ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتے، لیکن اپنا آپ چھوڑ کے۔
کیونکہ ان کے پاس ان دونوں کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ منیشا باپ کے ہوتے یتیموں کی سی زندگی گزارتی آئی تھی، اسے باپ کے نام سے نفرت تھی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی اس کے دل میں یہ احساس نہ جاگا کہ اس کا بھی ایک باپ ہے، اور بس وہ اپنی ماں کے نزدیک ہی رہی۔ بہت کم ہی اس کے بابا گھر آتے، ورنہ زیادہ وقت وہ اپنے دوسرے اپارٹمنٹ اور فارم ہاؤس میں رہتے یا آؤٹ آف کنٹری۔ میڈیا کے ذریعے انہیں پتہ چلتا وہ اس وقت کس ملک میں ہے۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی اور ناہید بیگم آج پہلی بار غصے میں اس پہ ہاتھ اٹھا کے دکھی ہو رہی تھی۔ منیشا نواز، مجھے اپنے نام کے ساتھ بابا کا نام اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں شادی کے بعد اپنا سر نیم چینج کر لوں گی۔ منیشا سالار علی خان اس کی ڈائری کا سر ورق پڑھتا اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ میری مما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری شادی کا اختیار بھی مما کے پاس ہے، لیکن وہ ہر فیصلے میں کمزور ہیں۔ ان کا اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا، پر میں بہت بہادر ہوں۔ میں برملا اظہار کر رہی ہوں، مجھے سالار علی خان سے جنونی محبت ہے، اور ایک دن وہ بھی مجھ سے محبت کرے گا۔ وہ ڈائری بند کر گیا۔ اسے اس لڑکی سے خوف سا محسوس ہوا۔ کچھ دن یوں ہی بے کلی میں گزر گئے۔ اس کا ایڈریس سالار کو ازبر ہو چکا تھا اور فون نمبر وہ سیو کر چکا تھا، پر ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اچانک ایک دن اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ انہیں لیے اسپتال آیا، جہاں اسے پھر سے منیشا ٹکرا گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، جسے سالار نے دل سے محسوس کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں؟ خیریت؟ سالار نے رسمن پوچھا۔ مما کو لے کے آئی تھی، ان کو بلڈ پریشر ایشو ہے نا، اور ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، تو طبیعت اکثر خراب رہتی ہے۔ آج بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور پھر میرے علاوہ ان کا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ آپ کیوں آئے ہاسپٹل؟ اب وہ اسے پوچھنے لگی۔ منیشا بیٹی، آپ کی مما کی کنڈیشن بہت خراب ہے، جلدی سے آ جائیں، ڈاکٹر داؤد نے اسے پکارا۔ تو وہ سالار کی بات سے سنے بغیر ڈاکٹر کے پیچھے آئی سی یو میں بھاگی۔ سالار کے قدم بھی بے اختیار اس کے پیچھے ہی بڑھے۔ مما، مجھے آپ واپس چاہیے، پلیز مت کرے نا ایسا۔ وہ رو رہی تھی، اپنی مما کا ہاتھ ہمیں بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ مینو میری بچی ہے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ گہرے سانس بھرتی بولی۔ مما، مجھے چھوڑ کے مت جانا، مینو آپ کے بغیر کیسے رہے گی؟ تمہارا سالار آئے گا نا؟ وہ چہرے پہ دھیمی سی مسکان سجائے بولی۔ وہ سنبھال لے گا تمہیں، بھروسہ ہے نا تمہیں اس پہ؟ بس اپنا بھروسہ قائم رکھنا، اور اپنے باپ سے دور۔ وہ بات مکمل نہ کر پا رہی تھی۔ مما پلیز آنکھیں کھولے، مما کوئی سالار نہیں آئے گا، مما سب خواب تھا، آپ کے بنا آپ کی مینو اکیلی رہ جائے گی، مما پلیز میری بات سنیں، آپ کی مینو مر جائے گی۔ بلک بلک کر روتی سالار کو بھی دکھی کر گئی۔ سالار کے قدم دروازے کی دہلیز سے اندر کی جانب نہ بڑھ سکے۔ مطلب اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سالار نے اسے رابطہ نہ کیا۔ ڈاکٹر نے مینو کو باہر جانے کا بولا، پر وہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔ سالار نے آگے بڑھتے اسے تھاما تو وہ ساکت ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے تھامے باہر لایا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کی مما کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ نہیں ہوں گی ٹھیک، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ۔ منیشا بلک بلک کر رو دی، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ سالار کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو باہوں میں سمیٹ لے، لیکن ابھی وہ حق نہیں رکھتا تھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ وہ اسے کن حالات میں یہ پوچھ رہا تھا۔ منیشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بولو، کیا نکاح کرو گی ابھی اسی وقت؟ میں تمہارے لیے ایک خواب نہیں بننا چاہتا منیشا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں دل سے۔ کیا کرو گی مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول؟ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا کیا کہ تبھی اسے دور سے کاشف ماموں آتے دکھائی دیے۔ وہ اس کے اکلوتے ماموں تھے اور شہر سے باہر تھے۔ شاید انہیں ابھی اپنی بہن کے ہاسپٹل میں ہونے کا علم ہوا تو وہ دوڑے چلے آئے۔ ماموں جان، میری مما۔ منیشا آگے ہوتے ان کے گلے جا لگی۔ کاشف صاحب نے بھی منیشا کے گرد اپنی باہیں پھیلائی۔ بس بیٹا حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا مما کو۔ وہ اسے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گئے اور سوالیہ نظریں سالار پہ گاڑی۔ اسے کون نہیں جانتا تھا، مشہور سنگر تھا، پر وہ یہاں منیشا کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ ماموں یہ منیشا کاشف صاحب کی نظریں مسلسل سالار پر دیکھتے ہوئے اپنے آنسو پوچھتے انہیں بتانے لگی۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم میری بھانجی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ان کا انداز سوالیہ تھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ نبھا سکو گے آخری سانس تک؟ وہ آگے ہوتے مضبوطی سے بولا۔ اتنے میں ڈاکٹر کی پکار پہ وہ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ منیشا نواز بنت زاہد نواز، آپ کا نکاح سالار علی خان کے ہاتھ 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اس وقت ناہید بیگم کے سامنے کاشف صاحب منیشا کے ولی بن کے اس کا نکاح اپنے بھانجے سے کروا رہے تھے۔ جی، سالار کاشف صاحب کا بھانجا تھا۔ قبول ہے۔ سالار کی اماں بھی اس وقت وہاں ویل چیئر پر موجود تھی۔ اپنے پوتے کو نکاح کرتے دیکھ وہ جی اٹھی۔ انہیں سامنے بیٹھی وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ناہید بیگم نے سالار کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ وہ جھکا تو اور اس کا ماتھا چوم گئی۔ اتنا لیٹ ملے ہو، پہلے مل جاتے تو میں جی لیتی نا۔ وہ دکھی ہو رہی تھی۔
آپ کو کچھ نہیں ہوگا آنی، وہ نم آنکھوں سے دیکھتا ان کا ہاتھ تھام گیا، جبکہ ان کی اکھڑتی سانسیں محسوس کرتی منیشا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کاشف ماموں سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میری بیٹی کی حفاظت، ان کے آخری الفاظ بھی پورے نہ ہو سکے اور وہ جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ مما، منیشا کے دل خراج چیخ گونجی۔ سبھی اشک بار تھے، وہ بلک بلک کے روتی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ناہید بیگم کی میت گھر لے آئے تھے۔ خاندان کے افراد اور جان پہچان والے سب گھر میں جمع ہو رہے تھے۔ نہیں تھا تو وہ شخص نہیں تھا جس کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا تھا۔ اس گھر کے در و دیوار کسی چیخوں کی پکار، ماضی کا کوئی ادھورا قصہ سالار کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اسے جیسے بے شک دھندلا دھندلا ہی صحیح، لیکن ماضی کی پرچھائیاں اس کے ذہن میں آج بھی تازہ تھی۔ کوریڈور سے گزرتے اسے لگا وہ وہی 6 سال کا بچہ ہو۔ چیخوں کی آواز پہ وہ بھاگا تھا، اس کمرے کی جانب جہاں اس کی ماں کی گھٹی گھٹی آوازیں مدھم ہوتی پڑ رہی تھی۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول گیا۔ اسے لگا اس کی ماں آج بھی وہیں سامنے زمین پر گری ہے، اجڑی بکھری حالت، چہرے اور جسم پہ درندگی کے نشان چیخ چیخ کے اپنی عزت کے تار تار ہونے کی داستان سنا رہے تھے۔ ماں! وہ وہیں جاتا گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اسے لگا وقت 20 سال واپس پیچھے چلا گیا۔ وہ آج بھی وہی بے بس معصوم بچہ جو اپنی ماں کی حفاظت نہ کر سکا۔ مما! وہ رو رہا تھا۔ بیٹا سالار، ماں مر گئی ہے، وہ درد سے کر لائیں۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے، ان کے پیٹ سے خون بہتا پورے فرش کو رنگ رہا تھا۔ مما کیا ہوا؟ میری مما، آنکھیں کھولو۔ وہ معصوم روئے جا رہا تھا۔ وہ وہاں دراز میں میری ڈائری ہے، یہ چین میں چابی ہے، جب بڑے ہو جاؤ تو اسے پڑھنا اور اس ظالم کو سزا دینا۔ اپنی ماں کا قرض اتارنا ہے، تم نے سنا تم نے؟ وہ 6 سالہ اپنے بیٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتی آخری ہچکی بھر گئی۔ منظر بدل گیا، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ سالار اب بھی گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ابھی بھی ان لمحوں کی قید میں تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ماں اب بھی اس کے قریب ہو۔ چین؟ بے اختیار سالار کا ہاتھ اپنے گلے کے جانب گیا، پر اس کے گلے میں اب کوئی چین نہ تھی۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کڑا ہوا۔ وہ بے چین ہوتا اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہ وہاں اس وقت اکیلا تھا۔ سب لوگ باہر تھے۔ ناہید بیگم کی میت باہر صحن میں رکھی ہوئی تھی۔ منیشا اس کی میت کے پاس بیٹھی بہت رو رہی تھی۔ جنازے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن زاہد نواز کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا، جبکہ کاشف صاحب ابھی تک انتظار میں تھے، شاید اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ وہ خود تو ان سے رابطہ نہ کر پائے، لیکن کسی نہ کسی طرح ان تک ناہید بیگم کی وفات کی خبر پہنچا دی۔ کاشف، جنازے کا وقت ہو گیا ہے، ان کی اہلیہ نے اس کے پاس آتے دھیمے لہجے میں کہا، تو وہ لب بھینچے اس بات میں سر ہلاتے باہر نکلے۔ کلمہ شہادت، جنازہ اٹھایا گیا۔ منیشا بے قابو ہوئی تو سالار سب کچھ بھلائے اسے سنبھالنے لگا۔ میری مما سالار، وہ میری مما کو لے جائیں گے، انہیں روکو۔ وہ بچوں کی طرح رو دی۔ کیوں روکے؟ آنے کی روح کو تکلیف دے رہی ہو؟ ایک دن سب نے جانا ہے، اللہ کے حوالے کر دو۔ وہ اسے سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہتا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا، تو وہ آنکھیں نیچے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں کیسے رہوں گی مما کے بغیر؟ میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں، وہ روتے ہوئے سالار سے کہہ رہی تھی، جبکہ شازیہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ بیٹا رو مت، ہم سب ہیں تمہارے پاس، تمہارے اپنے۔ وہ بہت دکھی تھی۔ سب ہیں، میری مما تو کوئی نہیں نا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ سالار جنازے میں شرکت کے لیے جا چکا تھا۔ منیشا بہادر ہے نا بہت، اپنی مما کی طرح، تو اب منیشا روئے گی نہیں۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ سب عرصے بعد ملے تھے، تعلق توڑ چکے تھے ایک دوسرے سے۔ ایک حادثے نے سب کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اپنا گھر بسانے کی خاطر ناہید بیگم نے اپنے بھائی اور ماں کا گھر تک چھوڑ دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے زاہد جیسی صنائی شخص کے ساتھ ناہید بیگم اپنی بیٹی لے کے نہ رہے۔ وہ اعتبار کے قابل شخص نہ تھا، ہوس پرست انسان تھا۔ ہر جگہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ آئے دن افیئرز کے چرچے سنے جاتے تھے، لیکن ناہید بیگم اپنا دل بڑا نہ کر سکیں، اور اپنی بیٹی اور اپنے گھر کو بچائے رکھنے کی خاطر وہ یہ بے مول رشتے نبھاتی جا رہی تھی۔ کاشف یوں تو آنا جانا چھوڑ چکے تھے، لیکن وہ پل پل کی بہن اور بھانجی کی خبر رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہاسپٹل میں ہونے کی خبر ان تک پہنچ گئی۔ وہ سارے ارجنٹ کام چھوڑ واپس آ گئے۔ بہن کو ہاسپٹل میں آخری وقت میں دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا رہا۔ ایک بہن جوانی میں چل بسی، اور اب دوسری بہن بھی۔ وہ دونوں بہنوں سے چھوٹے تھے۔ ان کی بڑی بہن صبرینہ کی ناہید کے گھر ہی حادثاتی موت کے بعد ان سب نے اس گھر کا بائیکاٹ کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ جب تک وہ سب اس کے پاس پہنچے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا سالار ان کے پاس پہلے پہنچا۔ وہ بھی سب گھر والوں کے ساتھ شادی میں ہی شرکت کرنے گیا تھا، پر وہاں اس نے شور شرابہ ڈال دیا کہ اسے مما کے پاس جانا ہے۔ آندھی طوفان اس رات بہت زوروں پہ تھی، پر اسے مما کے پاس گھر آنا تھا۔ وہ اپنی آنی ناہید اور ڈرائیور کے ساتھ گھر لوٹ آیا تھا۔ ناہید گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی۔ وہ روم میں جاتے ہی ڈھہ سی گئی۔ سالار مما کو ڈھونڈتا اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔
صرف 6 سالہ سالار جانتا تھا وہ اپنی آخری لمحات میں کیا کہہ کر گئی، لیکن ان کے وفات کے بعد سالار کو اس کے دھڑیال والے لے گئے، کیونکہ ان کے خاندان میں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں اور خاندان کے لیے وارث چاہیے تھا جو سالار علی خان ہی تھا۔ اس کے وجود سے کوئی نظریں نہ چرا سکا اور وہ اپنی دادی اماں کی آنکھ کا تارا بن گیا، کوئی بھی اسے وہاں جانے سے روک نہیں پایا۔ اس پہ سب سے زیادہ اس کے دھڑیال والوں کا ہی حق تھا اور اس کی دادی اس پہ جان چھڑکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے، سب بچوں کا ان کا جائز حصہ دیتے فاطمہ بیگم سالار کی دادی سالار کو لے کر اپنے بنگلے میں آ گئی جو ان کی ملکیت تھا اور اس خاندان کا واحد اکلوتا پوتا ہونے کی وجہ سے جائیداد کا سب سے بڑا اور اہم حصہ سالار کو ہی ملا۔ پر اس نے اپنے بلبوتے پر اپنا نام، شہرت اور پیسہ کمایا۔ اپنی آواز کے جادو سے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا جا رہا تھا۔ کاشف اس کے ہر قدم پہ اس کے ساتھ رہا۔ یہی وجہ تھی جب وہ ہاسپٹل پہنچا، سامنے منیشا کے ساتھ جب وہ برجمان دکھائی دیا تو بری طرح چونکے، اور پھر جب سالار نے نکاح کی خواہش ظاہر کیا تو کاشف صاحب نے 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا ان کا نکاح کرنے کی حامی بھر لی۔ ایک سالار ہی تھا جو منیشا کی حفاظت کر سکتا تھا، ورنہ اس کے باپ سے تو کچھ بھی اچھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ان میں سے تھا جو بہن بیٹی کی دلالی بھی کھا جاتے۔ نفرت کرتے تھے وہ زاہد نواز سے، کہیں نہ کہیں انہیں لگتا تھا ان کی بہن کی بربادی کے ذمہ دار بھی وہی تھے، پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور وہ شخص بھی اس وقت یہاں موجود نہ تھا، اس لیے بہت آسانی سے بچ گیا۔ بھاری بوٹوں کی دمک نواز ہاؤس میں گونجتی سنائی دی۔ آج ناہید بیگم کے وفات کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ شخص آج آیا۔ اسے آج فرصت ملی تھی کہ وہ گھر آئے اور گھر کے در و دیوار کے ساتھ بیوی کا افسوس کر سکے۔ اسے دیکھتے منیشا جو تسبیح پڑھ رہی تھی بے اختیار نگاہ اوپر اٹھی تو فلک جب اپنا بھول گئی۔ وہ اس کا باپ تھا، آج 3 سال بعد وہ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم 3 سال پہلے دیکھا تھا جب وہ اس کی ماں سے لڑ کر ان پہ ہاتھ اٹھا کے اس گھر سے چلے گئے تھے اور پھر پلٹ کے خبر نہ لی۔ ہال میں اس وقت کاشف صاحب اور شازیہ بیگم موجود تھے جبکہ سالار اس وقت یہاں نہیں تھا۔ منیشا میری بچی، وہ درد بھرے لہجے میں کہتے اپنی باہیں واہ کر گئے۔ منیشا اپنے ماموں کاشف کے پیچھے چھپی، اسے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی، گھن آتی تھی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ اپنے اندر کی ہوس مٹا چکے تھے۔ منیشا تو اس کا لمس بھی نہ برداشت کر پائے۔ منیشا میری بیٹی ہو تم، یہاں آؤ میرے پاس، وہ غصے سے تبا تبا چلاتے آگے بڑھے کہ کاشف صاحب نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہیں روک دیا۔ مینو سے دور رہیں، کاشف کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے میری ہی بیٹی سے روکنے والے؟ وہ بھی میرے ہی گھر میں، اوقات کیا ہے تمہاری؟ نکلو ابھی کے ابھی میرے گھر سے، زاہد نواز نے اونچی آواز میں للکارا۔ ضرور، اس گھر کو رکھو تم شوق سے، ہم جا رہے ہیں اور میں اپنی مینو کو لے کے جاؤں گا۔ وہ منیشا کا ہاتھ تھام گئے۔ ہرگز نہیں، کس حق سے لے کے جاؤ گے تم میری بیٹی کو؟ ہاتھ چھوڑو اس کا، جس کی وجہ سے تمہارا اس کے ساتھ تعلق تھا وہ چلی گئی ہے، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ میں اس کا باپ ہوں اور اس پہ پورا حق رکھتا ہوں۔ شہادت کی انگلی اپنی جانب کرتے ہوئے پورے وثوق سے بولے۔ ان کی بات سنتے ہوئے کاشف صاحب طنزی انداز میں مسکرائے۔ آپ نے مرتے وقت مینو کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اس لیے کیا اس لیے؟ اس کا باپ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں جو تم باپ بننے پہنچ گئے ہو۔ تھوڑی محنت خود کی ہوتی تو آج اپنی اولاد ہوتی۔ وہ کاشف کے دائیں طرف کھڑی شازیہ کو گہری نگاہ سے دیکھتے سر جھٹکتے بولے۔ ان کی بات پہ شازیہ کے ماتھے پہ بل پڑے تو کاشف کا دماغ گھوما۔ اپنی زبان کو لگام دے، صرف رشتے کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ وہ ہو رہا ہے۔ ورنہ کیا؟ اپنی بیوی کو لو اور نکلو یہاں سے۔ اور مینو تم یہاں آؤ اپنے باپ کے پاس، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ دیکھا ہے، فکر ہی نہ کرو، بہت جلد تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گا۔ وہ شیریں لہجے میں بول رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کاشف صاحب اسے جواب دیتے، دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھ وہ لب بھینچ گئے اور دھیرے دھیرے چلتا اپنے قدم اندر لے آیا، اور تب کاشف صاحب پیچھے ہٹ گئے اور ان کی جگہ سالار علی خان جا کھڑا ہوا۔ کیا کہا آپ نے مسٹر زاہد نواز؟ رشتہ لے کے آئے ہیں؟ وہ بھی اپنی شادی شدہ بیٹی کے لیے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اور تم ہو کون؟ ہٹو بیچ سے، وہ چلائے۔ وہ منیشا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے سالار نے ناکام بنا دیا۔ کنٹرول کریں اپنے ہاتھ پہ، وہ میری بیوی کو چھونے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے، وہ گہرا لہجے میں بولا۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی کی شادی میری اجازت کے بنا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگے۔ میں اس کا ماموں اس کا ولی ہوں، میں نے کروایا ہے مینو کا نکاح، اور تم وہ بدقسمت انسان ہو جس نے خود اپنی جنت کو برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے آج میری بہن اس دنیا میں نہیں رہی اور آج اس کی وفات کے بعد تم آئے ہو۔ بجائے تمہیں اس چیز کا دکھ ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو، الٹا تم بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو۔ اتنے بے حس اور بے شرم انسان ہو تم۔ اب کی بار کاشف صاحب نے زاہد نواز کو صحیح معنی میں آئینہ دکھایا، وہ تڑپ ہی گئے۔
او تو میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے۔ مینو، میرا بیٹا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے اور میں تمہیں ان سے دور رکھوں گا، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ پھر سے اپنی بیٹی منیشا کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ منیشا نے سالار کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے سالار کے ساتھ رہنا ہے، یہ گندا شخص ہے، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، وہ روتے ہوئے سالار سے بولی۔ اس کے الفاظ سنتے زاہد نواز غصے کی انتہا پہ پہنچ گئے۔ اگر باپ اس قدر برا لگ رہا ہے تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ گھر بھی تو میرا ہے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے تم بھی۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلائے کہ مینو سہم کے سالار کے ساتھ جا لگی۔ ہمیں شوق نہیں آپ کے اس عالیشان محل میں کھڑے ہونے کا، چلو منیشا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کاشف اور شازیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ چلائے۔ کاشف صاحب منیشا کو اپنے گھر لے آئے۔ ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے اپنے گھر ہی رکھنا چاہتے تھے، جبکہ سالار نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ منیشا کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کا باپ بالکل اعتبار کے قابل شخص نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت منیشا کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن کاشف صاحب نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی تھی۔ اماں، آپ بھی نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی آنے کی ڈیتھ کو 1 ماہ ہوا ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ آپ منیشا کو رخصت کر کے لے آئیں؟ ہاں تو زندگی موت کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ہی چلی گئی، میں تو اتنی بوڑھی ہوں، کوئی پتہ نہیں کس وقت آنکھیں بند ہو جائے۔ اپنی آنکھوں سے تمہاری خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گے؟ انہوں نے حسرت سے اس سے پوچھا۔ اماں جان، ایسی بات نہ کریں، میری زندگی کا محور آپ ہیں، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، آمین۔ تم ہاں کہو تو میں مینو کو رخصت کر کے گھر لے آؤں۔ اچھا، آپ ماموں سے بات کر لیں، جو وہ کہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بالآخر اماں کے آگے سالار نے ہار مان لی۔ کاشف صاحب نے بھی سادگی سے رخصتی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران موضوعاتی طور پر زاہد نواز بہت خوش تھا، لیکن پھر بھی سالار اور کاشف چوکنا تھے۔ ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رخصتی والے دن منیشا بہت چپ چپ تھی، اس کی خاموشی کو سبھی نے نوٹ کیا، اور پھر اچانک رخصتی کے وقت زاہد نواز پولیس کو لے کر کاشف کے گھر پہنچ گیا۔ انسپکٹر صاحب، اریسٹ ہم، میری بیٹی کو زبردستی اغوا کر کے اس شخص نے نکاح کروایا اور اب یہ رخصتی کر رہا ہے۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، ابھی اسی وقت۔ وہ بہت بڑی چال چل گیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے یہ، میری بھانجی کا نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے، اور وہ بھی میری بہن کے سامنے۔ کاشف صاحب بھی مقابل چلائے، جبکہ سالار کی چھٹی حص اسے خبردار کر رہی تھی جسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ انسپکٹر صاحب، میری بیٹی کو بلائیں اور پوچھیں اس سے، وہ خود بتائے گی۔ زاہد نواز پورے یقین اور وثوق سے کہتا ان سب کو گنگ کر گیا۔ لیڈی کانسٹیبل منیشا کو باہر لے آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بولو بیٹا، بتاؤ انسپکٹر کو کہ تمہارے ساتھ زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ مجھے ان سے نکاح نہیں کرنا تھا، انہوں نے زبردستی میرا نکاح اس شخص سے کروا دیا، جبکہ میں بہت روئی، منع کیا، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ منیشا کی بات پہ کاشف صاحب اور سالار نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ منیشا کی آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھی۔ دیکھیں مسٹر سالار علی خان، آپ لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دیں تاکہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے۔ انسپکٹر سمجھدار تھا، جانتا تھا ایک دوسرے کے مقابل دونوں پارٹیز اثر و رسوخ والی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جائیں اسے اور اس کے باپ کے حوالے کر دیں۔ وہ اپنی شیروانی کے اگلے 2 بٹن کھولتا اپنے اندر اٹھ رہے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش میں گہرے سانس بھرنے لگا۔ میری بیٹی کو اگر سیدھے طریقے سے طلاق دے دو گے تو مشکل اور بے عزتی سے بچ جاؤ گے، ورنہ آج بیٹی لے کے جا رہا ہوں، کل خلا کے نوٹس بھی مل جائیں گے۔ وہ سالار کو دھمکی دیتے منیشا کا ہاتھ تھامے باہر نکلے۔ سالار، یہ تم نے کیا کیا؟ مینو کو کیوں جانے دیا؟ کاشف صاحب نے سالار سے بے بسی سے پوچھا۔ انہیں سالار کی خاموشی پہ دکھ ہوا۔ تو کیا کہتا؟ آپ نے دیکھا نہیں، منیشا خود جانا چاہتی تھی اپنے باپ کے ساتھ، کیا کر سکتا تھا میں؟ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے سالار، وہ کیوں کر جائے گی؟ تم نے اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے کب چاہت دیکھی؟ وہ سالار کی سوچ پہ زج آئے۔ میں نے اس لیے نہیں اسے تمہارا نکاح میں دیا کہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکو، آپ بتائیں کیا کرتا میں؟ اس نے پولیس کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں نے زبردستی شادی کی ہے۔ سالار بھی ماتھا مسلتا رہ گیا۔ تو خود سوچو، جو لڑکی تم سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، تم سے اپنی مرضی سے نکاح کرتی ہے، وہ کیوں سب کے سامنے جھوٹ بول کے تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی؟ ان کی بات پہ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یقیناً کوئی وجہ ہی ہوگی جو منیشا نے سب کے سامنے یہ سب بولا۔ سالار، اس کے باپ کے پاس نہ اس کی جان محفوظ ہے نہ عزت۔ کاشف صاحب کی بات پہ سالار کا پور بے چین ہوا۔ نہیں، منیشا کو کچھ نہیں ہوگا۔ منیشا باپ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ وہ دلہن بنی اس وقت سالار کے ساتھ رخصت ہونے والی تھی، لیکن وہ خود اپنے نصیبوں کو برباد کرتی اس شخص کے ساتھ آ گئی جس سے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اور وجہ وہ دھمکی تھی جو فون پہ اس کے باپ نے اسے دی تھی۔
منیشا اگر تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کیا اور میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو سالار کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی. ادھر تم نے انکار کیا، ادھر میرے شوٹر نے سالار کو اس دنیا سے فارغ دے دینی ہے. فیصلہ تمہارا ہوگا. مینو آج تم نے بہت سمجھداری والا کام کیا ہے، زاہد نواز نے بیٹی کا ہاتھ تھامتے کہا. منیشا نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑایا. ارے فکر نہیں کرو، یہ بیڈ ٹچ نہیں، جانتا ہوں تم بیٹی ہو میری. وہ اس کی تسلی کرواتے اسے اپنے سینے سے لگا گئے. منیشا نے پورا زور لگاتے انہیں خود سے پرے جھٹکا. میرے قریب بھی مت آئیے گا زاہد نواز، اور نہ ہی مجھے کمزور سمجھنے کی بھول کیجیے گا. وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی اپنی ماں کی طرح لگی. تم مجھے میرے گھر میں کھڑی دھمکی دے رہی ہو؟ ویسے یہ دلہن کے روپ میں تم قیامت لگ رہی ہو. اسی روپ میں تمہارا نکاح چوتھے بختیار سے ہوگا. آج ابھی اسی وقت پاگل ہو گئے ہیں؟ میں سالار کے نکاح میں ہوں اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا. منیشا چلائی. جانتا ہوں، لیکن اس نکاح کو میں نہیں مانتا کیونکہ میں تمہارا ولی تھا، زندہ تھا. میری اجازت کے بنا نکاح کیسے کر لیا تم نے؟ وہ بھر ہی گئے. کیونکہ میں بالغ ہوں، کر سکتی ہوں، مجھے اسلام اجازت دیتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجھ پہ پابندیاں لگانے والے؟ ساری زندگی تو پوچھا نہیں کس حال میں ہیں ہم ماں بیٹی، اور آج آ گئے حق جتانے. تو جان لیں میں آپ کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی. تو حق تو بہت دور کی بات ہے، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی پیچھے ہوتے پلٹی. تم حق مانو یا نہ مانو، مگر چودھری بختاور سے نکاح نہیں کرو گی تو بنا نکاح کے ہی اس کے ساتھ روانہ کر دو گی. وہ بھی اپنی اصلیت دکھا گئے. ہاتھ تو لگا کے دکھائے وہ چودھری مجھے. ہاتھ نہ توڑ دیے تو میرا نام بھی منیشا سالار علی خان نہیں. وہ سخت اور قطعی انداز میں کہتی وہاں سے اپنے روم کی جانب پڑ گئی. کچھ ہی دیر میں چودھری بختاور وہاں پہنچ گیا تھا. منیشا کو اپنا یہاں آنے کا فیصلہ سراسر غلط لگا، پر اسے سالار پہ غصہ آ رہا تھا. اس نے کیسے اسے یہاں آنے دیا؟ کیا وہ اسے جانتا نہیں تھا؟ چاہتا تو روک سکتا تھا نا، پھر کیوں نہ روکا؟ وہ آنسو بہاتے سالار سے بدگمان ہو رہی تھی. یہ کیا ہے اماں؟ وہ اپنے دادو کے ہاتھ سے ایک چین لے رہا تھا. ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. اس وقت وہ اپنے اثر و رسوخ سے وکیل اور کمشنر سے فون پہ بات کرتے انہیں ساری سچویشن سمجھاتا منیشا کے گھر جانے والا تھا کہ اچانک فاطمہ بیگم نے اسے ایک چین تھمائی. بیٹا یہ امانت تھی تمہاری ماں کی. تم چھوٹے تھے تو یہ تمہارے گلے میں تھی، پر جب تم بڑے ہوئے تو یہ چین تمہارے گلے میں تنگ پڑنے لگی. پھر اسے اتار کر میں نے سنبھال کے رکھ دیا اور بھول گئی کہ کہاں رکھا. لیکن اس گھر میں جانے وہ چین پھر یاد آ گئی. آج سامان نکالا صبح اپنی بہو کے لیے تو یہ بھی مل گئی. اسے تمہیں واپس لوٹا رہی ہوں. وہ اسے اس کی چین دے گئی، وہ چین جو اسے چاہیے تھی. اس کی ماں کا راز تھا اس میں. وہ اس چین کے نام کو کھول کے اس میں سے چابی نکال چکا تھا. یہ چابی اس دراز کی تھی جو مینو کے گھر کا تھا، اس کمرے کا تھا جہاں اس کی ماں نے دم توڑا تھا. چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے چھوا. کیسے باپ ہو تم؟ بیٹی کو بیچتے شرم نہیں آ رہی؟ منیشا چلائی کہ اسی وقت پولیس کی ریڈ پڑی اور سب کو اپنی حراست میں لے لیا. سالار نے اچھا خاصا پکا انتظام کر کے ریڈ پڑوائی تھی. ان کے جانے کے بعد سالار منیشا کے پاس آیا جو بے تحاشا رو رہی تھی. اس کے باپ کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی تھی. سالار جانتا تھا کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹ بھی جائے گا، پر اسے وقت چاہیے تھا کہ وہ اس دراز تک جا کے وہ ڈائری نکال سکے. سامنے کھڑی لڑکی کو نظر انداز کرتا وہ کمرے کی جانب بڑھا. منیشا حیرانی سے اسے دیکھتے اس کے پیچھے گئی. سالار، اس نے پکارا لیکن سالار نے نظر انداز کر دیا جو منیشا کو سخت ناگوار گزرا. سالار کو اس کے پاس آتی اسے پکارتی اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی. میں آپ کو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنے ساتھ لپٹاتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ منیشا اس اچانک رفتار پہ بوکھلاتی اسے دیکھتی رہ گئی جو شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اپنا سارا غصہ اتارتے چلا گیا. وہ اسے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ مزید غصے سے اس کے لبوں پہ اپنی شدتیں دکھاتا اسے لیے دیوار کے ساتھ پن کر گیا. منیشا بے بس سی ہو گئی، اپنا پورا جسم ہی ڈھیلا چھوڑ دیا. اسے لگا اس کی سانسیں اب کی رکی ہی رہی. اسے اپنا آپ چھوڑتا دیکھ وہ اسے سینے سے لگا کیا. مینو میرے قریب مت آنا ورنہ نہ جانے میں کیا کر دوں. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، پر تم نے جو کیا اس پہ میں بہت غصہ ہوں، اس لیے دور رہو مجھ سے. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹنے لگا کہ منیشا نے اسے کالر سے تھامے اپنے چہرے کے بہت قریب کرتے کئی زیادہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا اور پوری جنونی شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے کھینچتے وہاں دانت کاٹ گئی. اگر سالار کو اس پہ غصہ تھا تو اسے بھی سالار پہ بے شمار غصہ تھا جس کا اظہار اس نے اس کے انداز میں کیا. اس کے ہونٹوں پہ اچھا خاصا زخم دیکھے وہ پیچھے ہٹی، گہرے سانس پڑنے لگی. سالار کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی. اس نے اسے اس کے عمل میں ساتھ نہ دیا تو اسے بالکل روکا بھی نہ. جنگلی بلی، وہ اپنے لبوں پہ خون کی بوند دیکھتا خفگی سے بولا. آئندہ مجھے خود سے دور کیا تو اس سے زیادہ درد دوں گی. وہ چیلنج کر رہی تھی. سالار کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور وہ واپس اس دراز کی جانب مڑا.
چابی لگاتے دراز کلک کی آواز سے کھلا. اس میں سے ایک ڈائری نکلی. یہ سب کیا ہے؟ منیشا حیران ہوئی. سالار نے ایک نظر اسے دیکھا اور ڈائری کھول کے پڑھنے لگا. جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں تنتی جا رہی تھی. اپنے آخری لمحات میں جب باہر دروازے پہ زاہد نواز تھا, انہوں نے اس ڈائری پہ سب لکھ دیا. اپنی عزت کے تار ہونے کا خدشہ, اپنی جان جانے کا خدشہ, سب لکھا. وہ درد, وہ تکلیف لکھی, وہ بے بسی لکھی. اس رات اس کے دروازے کے باہر زاہد نواز تھا. وہ اکیلی نہیں تھی. یہ راز بھی آج کھل گیا. سالار نے وہ ڈائری غصے سے بند کی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا. مینو اس کی راہ میں حائل ہوئی. منیشا آج مت رکنا, تمہارے باپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے. رکو گی بھی تو نہیں رکوں گا. غصے کی شدت سے بولتا اسے ایک طرف کرتا باہر نکلا کہ اسی وقت پولیس کمشنر کی کال آ گئی. زاہد نواز پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا. اس نے چودھری بختیور کے ساتھ مل کے فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس پہ فائرنگ کی. بدلے میں وہ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنتا اس دنیا سے چلا گیا. سالار کو افسوس ہوا. اس کی اتنی آسان موت نہیں تھی. وہ اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا. اس واقعے کو 2 ہفتے ہو گئے تھے. گمنامی کی زندگی گزارنے والے زاہد نواز کی موت بھی گمنامی کی نظر ہو گئی. منیشا رخصت ہوتی اسی دن سالار کے گھر آ چکی تھی, لیکن سالار اب بھی اس سے ناراض تھا. نہ بات کرتا تھا, نہ کچھ کہتا. سارا دن یا تو گھر سے باہر رہتا یا اسٹڈی روم میں. اس نے گانا بھی چھوڑ دیا تھا. آج وہ جلدی گھر آ گیا تو منیشا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا. اسے کمرے میں آتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے آتی دروازہ لاک کر گئی. سالار نے پلٹ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں سے اس کی جانب پیش قدمی کرتے شدت بھرے انداز میں اس کے لبوں پہ جھکی. سالار اس کا انداز ہی دیکھتا رہ گیا. جو آنکھیں نیچے دھیرے دھیرے اس کے لبوں کا جام پیتی اسے اپنے لیے اکسا رہی تھی. اپنا غصہ, اپنی شدت اس پہ اتار کے وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے لگی. اس پر سالار نے اسے پیچھے نہ ہونے دیا. اس کے جذبات جگا کے وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ سالار اب کی بار اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں میں بھرتے اسے پیچھے بستر کی طرف دھکیلتا اسے تکیے پہ گرایا. دوپٹہ اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہوا. اس کی سانسوں کو رکتا محسوس کرتے وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا. وہاں دانت کاٹ گیا. سالار وہ تڑپ ہی گئی. سالار نے اپنے سر تکیے پہ گرایا اور گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے سے لیٹاتے اس کے ریشم سے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے انہیں اپنے چہرے پہ پھیلایا. آپ ٹھیک ہے نا؟ منیشا کو اس کے انداز دیکھتے اس کی فکر ہوئی. اتنی دیر کر دی؟ مہربان آتے آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی فراک کی زپ کو نیچے سرکا کیا تھا. وہ بخلاتی پیچھے ہٹنے لگی, لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی. وہ ساری لائٹس آف کرتا اس پہ شدت سے چھانے لگا. اتنے عرصے کے تشنے کی منیشا کے وجود سے ہی زائل ہو سکتی تھی. اس کے مخملی خوبصورت جسم کی رعنائیوں کو محسوس کرتا وہ واقعی کچھ پل کے لیے زندگی کی تلخیوں کو بھول گیا تھا. اسے اس کی ضرورت تھی, اس کے ساتھ کی, اس کی چاہت کی, اس کے وجود کی, جس میں خود کو ضم کر کے وہ خود کو بھی بھلا دینا چاہتا تھا. اور وہ انتظار میں تھا کب منیشا خود اس کے پاس آتی. اور آج وہ خود آئی تھی تو سالار کیسے پیچھے ہٹتا؟ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے. وہ سالار کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پہ آئی. ان کی قبر پہ کھڑے ہوتے دعا مانگی تو کچھ فاصلے پہ سبرینا کی قبر بھی وہیں تھی. دونوں بہنیں بہت کم زندگی لکھوا کے آئی تھی. سالار کی آنکھوں سے آنسو چھلکے. دونوں نے اپنی ماں کو کھویا اور وجہ ایک ہی شخص تھا جو اب اس دنیا میں ہی نہیں تھا. منیشا اس کے سینے سے لگی تو وہ اس کے گرد باہوں کا احسار قائم کرتا وہاں سے اسے لیے باہر نکل آیا. وہ پرسکون رہنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں, لیکن ماضی کا کچھ حصہ ایسا تھا جو اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو کے رہ گیا تھا. کچھ زخم ناسور کی طرح ہوتے ہیں, ساری زندگی وہ نہیں بھرتے. اسیر عشق کا پارٹ 2 نہیں آئے گا. عشق کے مراسم کا پارٹ 2 لکھنے کے مراحل میں ہے. اگر 1 مئی پورا ہو گیا تو اپلوڈ ہو جائے گا, ورنہ 5 مئی کو کنفرم آ جائے گا. طبیعت بھی ناساز ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا. دوسری بات, کمیونٹی پوسٹ پڑھ لیا کریں اور کامنٹ میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں, نام لے سکتے ہیں, یا یہ لفظ یار مت یوز کیا کریں. لٹرلی مجھے یہ بہت برا لگتا ہے, اس لیے لفظوں کو سوچ سمجھ کے بولا کریں. عزت و احترام کا رشتہ ہے ایک لکھاری اور قارئین کا, تو اس لیے احتیاط کریں.